کیا کہیں گے اس فیصلے پر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آج فیصلہ کیا ہے وہ جو 3 نومبر 2023 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ کیا تھا اس کی ہی کنٹینیوٹی ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج دوبارہ ریٹریٹ کیا ہے کہ اس ملک کے اندر جمہوریت رہے گی، اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی رہے گی، اور اس ملک کے اندر جو ہم نے 8 فروری کے متعلق کہا تھا کہ 2024 میں الیکشن ہوں گے اسی کے مطابق ہوں گے، اور اس کے درمیان جو بھی چیز اس طرح کی آئے گی ہم اس کو قانون اور آئین کے مطابق ڈیل کریں گے، اور وہی ہوا. دوسرا اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے آلریڈی آرڈر پاس کر دیا ہوا تھا 3 نومبر کو، اور یہ پٹیشن پی ٹی آئی نے آرٹیکل 184(3) کے نیچے کی تھی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ججمنٹس ہیں یا سپریم کورٹ آف پاکستان جس طرح کام کرتی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کو فیصلہ کر دے یا سپریم کورٹ کا اگر آرڈر ایگزیکیوٹ ہونے والا ہو تو پاکستان کی کوئی بھی عدالت انکلوڈنگ ہائی کورٹ جو ہے ان کی پروسیڈنگز کو دیکھ نہیں سکتی، ان کو سن نہیں سکتی، اور یہ ساری پٹیشن جو ہے نان مینٹینیبل ہوتی ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی وہ معاملہ یا اس سے متعلقہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان ہی ڈیل کرتی ہے. اب یہ بھی جو معاملہ ہائی کورٹ کے اندر گیا تھا یہ وہ اسی الیکشن شیڈول پروگرام کے متعلق تھا جو سیکشن 57 کے نیچے الیکشن کمیشن آف پاکستان ریکوائرمنٹ تھی، وہ آپ کی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر جو تھے ان کو اپوائنٹ کرنا تھا، کو دیا گیا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا کمیشن آف پاکستان کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ اگر الیکشن فروری کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرتا تو وہ کنٹینیو، اور اگر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کرتا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی کنڈیمنٹ بنتی. مناسب یہی تھا کہ اگر ڈی آر اوز کا بھی ایشو تھا تو اس کو سپریم کورٹ کے وقت جب الیکشن کے متعلق ڈیٹ کی گئی تھی اس وقت چیلنج کیا جاتا یا اس کے بعد چیلنج کر دیا جاتا، چونکہ یہ بھی اگر ہائی کورٹ کو فیصلہ کرے بھی جوڈیشری نہیں فیصلہ کرنا ہے، اور وہ کرنا ہے نیشنل جوڈیشل آفیسر دینے ہیں کہ نہیں دینے ہیں. تو ہائی کورٹ نے اپنی جو ایکسیڈ کیا جس کو آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آبزرو کیا ہے، اور انہیں ابسٹین کرنا چاہیے تھا، اور چاہیے تھا کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف ریفر کرتے کہ آپ وہاں پہ جائیں وہ فیصلہ کریں. جب انہوں نے اس کے رزلٹ آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا اگر آج الیکشن شیڈول اناؤنس نہ ہوتا سپریم کورٹ اس نے کسی صورت جو ٹائم انٹروین کیا. آج ہی اس میٹنگ کے بعد پٹیشن ہوئی، سپریم کورٹ نے ساری چیزیں لکھی، اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے لا، کانسٹیٹیوشن اور اس ملک کی گراؤنڈ ریالٹی کو اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ جو شیڈول تھا جو 11 دسمبر والا تھا اس کے مطابق ریسٹور کر کے ٹریننگ 1 آدھ دن کے اندر کروائے گا، اور اس کے بعد جتنے بھی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز ہیں آپ سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، آج کی ہیئرنگ آپ نے یقیناً سنی ہے اور فیصلہ بھی آپ نے سنا ہے، کیسا لگا یہ فیصلہ؟ کیا کہیں گے اس فیصلے پر آپ؟ سب سے پہلے تو میں لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. مجھے اس آرڈر پہ بڑا اچنبھا ہوا اور مجھے افسوس ہوا کہ آئین اور قانون کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیے بغیر ایسا آرڈر پاس کیا گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون کا تقاضا یہ ہے، اور اس کو کہتے ہیں آرڈر 27A، اس کے اندر صراحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ جب کوئی ایسے معاملات ہوں تو اٹارنی جنرل کو سنے بغیر کوئی کسی قسم کا عبوری حکم بھی نہیں جاری کیا جا سکتا. تو اس میں تو کوئی 27A کا نوٹس اٹارنی جنرل کو سنا بھی نہیں گیا. اور دوسری بات یہ کہ یہ معاملہ جو تھا یہ پورے پاکستان کا معاملہ تھا، اور آپ نے ایک ایسی پٹیشن کے اوپر جس میں کوئی اس کی لوکل اسٹینڈ لائی وغیرہ کی بات اس کو دیکھے بغیر یہ سارا کچھ کر دیا. اور تیسری بات یہ کہ خود جو لیڈرشپ ہے، جو سیریس لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، وہ بھی اس کے متعلق یہ کہہ رہی تھی کہ یہ پٹیشن ہم واپس لے لیں گے. تو ان حالات میں بالکل نامناسب بات تھی کہ آپ ایسے الیکشن شیڈول کے سارے سلسلے کو اور الیکشن کے معاملات کو معطل کر دیں. سپریم کورٹ نے اس کو کریکٹ کر دیا، اور میں قابل ستائش سمجھتا ہوں ای سی پی کے اس اقدام کو جو انہوں نے صراحت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اس پٹیشن کو فائل کیا
اور سپریم کورٹ نے بھی اس کی سماعت کی، اور نہ صرف سماعت کی بلکہ اس کو پبلسائز کیا، اس کو ٹیلی وائز کیا. یہ ایک بہت ہی قابل ستائش بات ہے. الیکشن اس ملک کی ضرورت ہے. جی الیکشن جو ہے اس کے اندر کوئی کسی قسم کا تعطل نہیں ہونا چاہیے. پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو ملک کو سٹیبلٹی ملے گی. تو یہ تو بڑی ہی ایک بالکل ایسی بات تھی جس پہ میرے خیال ہے ہائی کورٹ کو بالکل انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے صاحب، یہ بھی کہی گئی یقینی طور پر الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہونے کے بعد اپنے مقررہ وقت پر ہی ہونے چاہیے. اس سماعت کے دوران آرٹیکل 218(3) کا بار بار تذکرہ ہوتا رہا، اور یہ کہا گیا الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے کہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت شفاف الیکشن کروائے جائیں. تو آرٹیکل 218(3) کیا ہے؟ اس میں اس کے کیا مندرجات ہیں؟ اس کے تحت شفاف الیکشن کیسے کروائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، آئین بہت سارے اداروں کا ذکر کرتا ہے. ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، پبلک سروس کمیشن ہے، آرمڈ فورسز کا ذکر ہے، باقی جو ہیں اداروں کا ذکر ہے. ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جس کا ذکر ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان تمام دوسرے اداروں سے ایک ہٹ کے ادارہ ہے جس کے ذمے صرف اور صرف الیکشن کروانے کا معاملہ ہے. اس کے پاس الیکشن جو ہے لوکل گورنمنٹ کے، اس کے پاس الیکشن پروونشل اسمبلیز کے، سینٹ کے، یہ تمام نہ صرف اختیار ہے بلکہ آبلیگیشن ہے. جب وہ آبلیگیشن ہے تو پھر کسی ادارے کو اس آبلیگیشن میں انٹرفیئر کرنے کا حق نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے یہ اب ہمیں تسلیم کرنی چاہیے کہ ہر ادارے کو اپنے حدود میں جو کہ آئین میں اور قانون میں لکھے ہیں ان میں کام کرنا چاہیے. اب الیکشن کمیشن سے زیادہ بڑا ایکسپرٹ تو کوئی نہیں ہے جو یہ بتا سکے گا کہ الیکشن جو ہیں وہ کیسے کیے جانے چاہیے، کیسے کیے جائیں گے، اور چونکہ قانون کے مطابق ہی کرنے ہیں. تو یہ بات جو تھی، اور اس کے اندر جو سارا ذکر ہے وہ ذکر ہے کہ کس طریقے سے الیکشن شفاف ہونے چاہیے، اس کے الیکشن فیئر ہونے چاہیے، بر وقت ہونے چاہیے، اور ان کا انعقاد جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. تو یہ تو آئینی تقاضے ہیں. اور قانون کے تقاضے کیا ہیں؟ قانون کا تقاضا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی ثوابدید پہ ریٹرننگ آفیسرز اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور باقی عملے کو تعینات کرے گا. ان کی سلیکشن کیسے ہوگی وہ بھی قانون میں لکھا ہوا ہے، اور قانون میں اس میں ذکر ہے کہ وہ سرکاری افسر ہو سکتے ہیں، وہ نیم سرکاری اداروں کے لوگ ہو سکتے ہیں، وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ جوڈیشری سے تعلق رکھتے ہیں. اب جب جوڈیشری سے تعلق رکھنے والوں کا تعیناتی کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار کنٹینر پہ کھڑے ہو کر اتنی دشنام ترازی کی، اتنا برا بھلا کہا ان جوڈیشل آفیسرز کو جنہوں نے اس الیکشن کو کیا تھا جو 2013 میں تھے. بلکہ ان کو معافی مانگنی پڑی سپریم کورٹ کے پاس کہ میں سپیریئر جوڈیشری کی بات نہیں کر رہا تھا، میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی بات کر رہا تھا. کاش اس وقت بھی سپریم کورٹ نے ان کو ریپریمانڈ کیا ہوتا کہ آپ کو اس طرح کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت زیادہ عمران خان صاحب کو اجازت دی ان چیزوں کی بات کرنے کی، اور آج ہم جو بھگت رہے ہیں وہ اسی نرمی کا وجہ ہے. اب جب چٹھی لکھی، ایک منٹ ٹھہر جائے، الیکشن کمیشن نے چٹھی لکھی کہ جی ہمیں جوڈیشل آفیسر درکار ہیں، تو ہائی کورٹس نے انکار کر دیا، اور یہ کہہ کے انکار کیا، اور صحیح انکار کیا کہ ہمارے پاس تو لاکھوں کیسز ہیں التوا میں، تو اگر ہم نے آپ کو اپنے جوڈیشل آفیسرز دے دیے تو ان کیسز کی سنوائی کون کرے گا. تو یہ پٹیشن جو تھی لازمی طور پہ الیکشن کو التوا میں لے کے جانے کے لیے تھی. اچھا سر، اس بارے میں بات بھی ہوتی رہی اور چیف جسٹس نے یہ بھی پوچھا کہ الیکشن کون کروائے گا، لیکن جو جج ہیں جنہوں نے آرڈر دیا ہے ان کے مس کنڈکٹ کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا ہے. آپ نے نرمی کا جیسے کہ ذکر کیا کہ اس وقت نرمی دکھائی گئی، تو کیا اس معاملے میں جس میں ایک آئینی بحران بھی پیدا ہو سکتا تھا، لوگوں کو جمہوریت سے دور بھی رکھا جا سکتا تھا جو ان کے حق ہے،
تو اس پر کوئی مس کنڈکٹ پر ایکشن لینا ضروری ہے کہ اور لینا چاہیے؟ وہ ثوابدید ہوگی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی ہے. جو جج صاحبان ہیں وہ میرے لیے بہت محترم ہیں، لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ ہمیں قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، ہمیں آئین کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، اور یہی آپ کا اوتھ کہتا ہے. یہ نہیں کہ مجھے کیا پسند ہے یا میری کیا دانش میں چیز ہے. اسی لیے قانون بھی یہ کہتا ہے کہ آپ اٹارنی جنرل کو پہلے سنیں اور پھر کوئی آرڈر پاس کریں، تاکہ کوئی غلطی کا احتمال نہ رہے. یہ ایک بڑی ہی ضروری چیز ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو ہم پچھلے دنوں دیکھتے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ ذاتی پسند اور ناپسند اور پولیٹیکل جو انکلنگ ہے اس کی مطابق ہو رہے ہیں، جو انفارچونیٹ ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشتر اوصاف صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت